کیمبوڈیا میں نوجوانوں کے لیے روزگار کا جھانسا یا دھوکہ۔ السلام علیکم، میں ہوں نور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی اردو ٹی وی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا وقت آیا جب کیمبوڈیا میں ڈیٹا انٹری اور کال سینٹر کی ملازمتوں کا سن کر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ دعوے کیے گئے تھے کہ کیمبوڈیا میں اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، مگر جب لوگ وہاں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ کہنا ہے فیصل آباد کے رہائشی نصیب ساجد کا، جو کیمبوڈیا میں ایک سائبر فراڈ کے نیٹ ورک کا شکار ہوئے۔ ان کے مطابق جب میں پاکستان میں تھا تو بتایا گیا تھا کہ کیمبوڈیا میں ڈیٹا انٹری کا کام ہے، مگر جب وہاں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کال سینٹر کا کام ہے، اور پھر بہت جلد انہیں بتایا گیا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ نصیب نے بتایا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ ہر مہینے $1000 کما کر دیں گے تو انہیں 10% کمیشن ملے گا، لیکن جب ساجد یہ کام نہیں سیکھ سکے تو ان پر تشدد کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا گیا تھا وہ واپس کرنا ہوگا۔ یہ صرف نصیب ساجد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ کیمبوڈیا میں ایسے درجنوں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جو دھوکہ دہی اور تشدد کا سامنا کر چکے ہیں۔ ساجد اور احمد علی جیسے افراد جنہیں نوکری کا جھانسا دے کر کیمبوڈیا بھیجا گیا تھا، وہ وہاں پہنچنے کے بعد ایک بہت خوفناک حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ احمد علی، جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب مجھے کیمبوڈیا لے جایا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہمیں یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے لوگوں کے کریڈٹ کارڈز اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنی ہے۔ مجھے 8 موبائل فون اور 8 سم کارڈز دیے گئے اور کہا گیا کہ ان نمبروں پر کال کر کر لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ آغاز میں احمد علی نے کوشش کی، مگر جب وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ان پر تشدد کیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ اگر تم یہ کام نہیں سیکھو گے تو ہمارے پیسے ضائع ہوں گے اور تمہیں وہ واپس کرنا ہوں گے۔ یہ کہانی نصیب ساجد اور احمد علی کی نہیں ہے، بلکہ کیمبوڈیا میں پھنسے بہت سے دیگر پاکستانیوں کی بھی یہی کہانی ہے۔ آپ کو سائبر فراڈ کے نیٹ ورک کی حقیقت بھی بتاتے چلیں کہ 23 فروری 2025 کو تھائی لینڈ اور کیمبوڈیا کی پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کی اور کیمبوڈیا کی سرحدی علاقے میں واقع ایک سائبر فراڈ کے مرکز سے 215 افراد کو بازیاب کیا۔ ان میں 50 پاکستانی، 48 بھارتی اور 109 تھائی باشندے شامل تھے۔ یہ افراد مختلف سائبر فراڈ آپریشنز میں کام کر رہے تھے اور انہیں دھوکہ دہی کے ذریعے پیسے نکالنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ مراکز کئی سالوں سے کام کر رہے تھے اور ان کا نیٹ ورک اتنا طاقتور تھا کہ مقامی پولیس بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر تھی۔ اقوام متحدہ کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق ایسے جرائم پیشہ گروہ دنیا بھر سے لاکھوں افراد کو اسمگل کر کے انہیں دھوکہ دہی کے کام میں مشغول کرتے ہیں اور ان کی مدد سے سالانہ اربوں ڈالرز کا فراڈ ہوتا ہے۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. پاکستانی حکومت نے کیمبوڈیا میں اس طرح کے دھوکہ دہی کے کاموں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک انتباہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کچھ ایجنٹ نوجوانوں کو کیمبوڈیا میں ملازمتوں کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ملازمت کی پیشکش قبول کرنے سے پہلے پاکستان کے سفارت خانے سے کمپنی کی تصدیق کروانا ضروری ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ان دھوکہ دہی کے مراکز میں ملازمین سے آن لائن مالی فراڈ کروایا جاتا ہے اور جو افراد اس کام کو سیکھنے میں ناکام رہتے ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور ان سے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ سائبر فراڈ کے مراکز میں کام کرنے والے افراد کو مختلف طریقوں سے اپنی شکار کو پھنسانا سکھایا جاتا تھا۔ احمد علی نے بتایا کہ ان کی کالیں خودکار نظام کے تحت ریکارڈ ہوتی تھی اور جیسے ہی کوئی شخص فریب میں آ کر اپنے کریڈٹ کارڈز یا بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کرتا تھا، چند ہی منٹوں میں اس کا اکاؤنٹ خالی کر لیا جاتا تھا۔ کال سینٹر میں کام کرنے والوں کو کسی باقاعدہ تنخواہ کے بجائے کمیشن دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی $1000 کما لیتا تو اسے 10% کمیشن ملتا اور وہ شخص جو زیادہ کمائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان، جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور انسانی حقوق کے کارکن ہیں، اس گروہ کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات
معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گروہ اپنے جال میں پھنسے ہوئے افراد کو قانونی طور پر بھی قابو کرتا ہے۔ ان افراد سے ایئرپورٹ پر معاہدے پر دستخط کروائے جاتے ہیں اور ان کے پاسپورٹس اپنے پاس رکھ لیے جاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان نے کئی افراد کی بازیابی کے لیے پولیس سے رابطہ کیا اور کچھ پاکستانیوں کے اس گروہ کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، مگر انہوں نے کہا کہ ان سینٹرز کا نیٹ ورک اتنا طاقتور ہے کہ مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے، جو بیرون ملک روزگار کی تلاش میں دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی طرف کمبوڈیا میں نوکریوں کے حوالے سے جاری کی جانے والی انتباہی پیغامات اس بات کا غماز ہیں کہ بیرون ملک جانے سے پہلے نوجوانوں کو مکمل تحقیقات کرنی چاہیے اور صرف تصدیق شدہ کمپنیوں کے ساتھ ہی معاہدہ کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے سبق لیتے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں؟ اس بارے میں اپنے خیالات شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس دھوکے سے بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل دیسی اردو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔